آج کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں آپ کے لیے سب سے اہم بات کیا تھی، اور کیا یہ بات درست ہے کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ عمران خان ملٹری کورٹس میں جا سکتے ہیں نہیں، تو انہوں نے بٹوین دا لائنز اس کا بھی مثبت جواب دے دیا تھا؟ تھینک یو بطول جی۔ آج 3-4 اہم باتیں ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی، اگر میں انالائز کروں۔ ایک تو جو ان کا سب سے زیادہ اسٹیٹمنٹ میرا خیال ہے ٹاک آف دا ٹاؤن بنا ہے، وہ وہی اسٹیٹمنٹ ہے جس میں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج سب کی فوج ہے اور کسی سیاسی جماعت کی حامی یا مخالف نہیں ہے۔ تو یہ ایک اہم اسٹیٹمنٹ ہے، اس سے اگری کرنے والے بھی ہوں گے اور اس سے ڈس اگری کرنے والے بھی ہوں گے۔ دوسرا ان کا اہم اسٹیٹمنٹ جو بلوچستان سے متعلق ان کی تھی ساری ٹاک، اس سے متعلق ہے، اور پھر جو آپ نے ملٹری ٹرائل اور جنرل فیض حمید صاحب کے کورٹ مارشل کے حوالے سے بات کی ہے، تو یہ 2-3 اہم ان کے پوائنٹس ہیں۔ جو پہلا پوائنٹ ہے اس کی اگر بات کی جائے بطول، میرے خیال سے سب سے آج لائم لائٹ میں وہی پوائنٹ رہا ہے۔ اگر تو وہ فیوچر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ایک اے پولیٹیکل فوج ہے جس کا کوئی کسی سیاسی جماعت سے کوئی اختلاف بھی نہیں ہے اور کسی کی حمایت میں بھی وہ نہیں ہے، تو پھر تو یہ بہت خوش آئند بات ہے اور ہم سب کو اس کا ویلکم کرنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے اگر ہم اپنے پاسٹ کی بات کریں، ہسٹری کو دیکھیں، تو پھر اس سے اگری کرنا میرا خیال ہے سب کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جو ہم پچھلے 75 سال سے سن رہے ہیں اور یقین دلانے کی کوشش کی جاتی ہے عوام کو، لیکن حقیقت اس کے برعکس نکلتی ہے ہمیشہ، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ڈائریکٹلی کئی ملٹری ڈکٹیٹرز نے رول کیا پاکستان میں، تو بالکل بھی کوئی ہمیں ایسی بات اس میں نظر نہیں آتی جس میں ہم کہیں کہ جی سیاسی مداخلت نہیں تھی۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی کتنی جمہوریتوں کا تختہ الٹا گیا ہے وہ بھی ہم نے سب دیکھا۔ تو ایک پوری ہسٹری ہے جو کہ اس سٹیٹمنٹ کے بالکل اگینسٹ کھڑی ہے، اور ابھی اگر ہم ریسنٹ پاسٹ یا پھر ابھی ایون اس کو آپ یہی کہہ لیں کہ پریزنٹ کی بھی بات کر لیں، تو تب بھی ہمیں یہ نظر آتا رہا ہے کہ اوور آل پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی کشیدگی چل رہی تھی مسلسل، اور ایک باقاعدہ بڑے دو ٹوک قسم کے سٹیٹمنٹ دونوں طرف سے آ رہے تھے۔ تو ابھی تک تو ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے جی سمینا، آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا۔ آگے تھوڑا سا ہم خوش آئند قرار دے سکتے ہیں، اگر ایسا ہو، برف پگھلے، چیزیں بہتر ہو تو یہ زیادہ بہتر۔ سمینا آپ کائنڈلی میرے ساتھ ہی رہیے گا۔ محمد عادل صاحب، عمران خان یہ کہتے تھے کہ پاکستان کی فوج پوری عوام کی ہے، پاکستان کی ہے، اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے جب یہ کہہ دیا، اس کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ کسی ایک سیاسی جماعت کی نہیں ہے، نہ ہم کسی کی طرفدار ہو سکتے ہیں۔ تو جو کرائسس سیاسی طور پہ اس وقت ملک میں چل رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ شکوہ جواب شکوہ کے بعد things are absolutely clear and there is no chance of talks or anything else related to PTI؟ دیکھیں، عمران خان تو یہ بھی کہتے تھے کہ وہ اپنی حکومت چلانے کے لیے جو ہے آئی ایس آئی کو استعمال کرتے رہے ہیں، بل منظور کرانے کے لیے، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے۔ تو وہ آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، انہوں نے بٹوین دی لائن ایک طرف تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ سب جوڈس ہے، لیکن دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ مخصوص سیاسی عناصر کے ساتھ جو ہے جنرل فیض نے مل کے آئین کی حدود کی جو ہے وہ دھجیاں اڑائی ہیں۔ تو یہ اعتراف تو آلریڈی عمران خان پہلے کر چکے ہیں، اور آج جو جنرل فیض کے خلاف آئینی حدود سے تجاوز کرنے کے جو معاملات چل رہے ہیں، یا ان کے خلاف جو بھی کیس ہے، جو کورٹ مارشل ہو رہا ہے، تو اس میں بھی یہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ تو کہا ہی نہیں جا سکتا، پاکستان کی فوج جو ہے وہ ہر دور میں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ سیاست میں انوالومنٹ رہی ہے۔ گو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو بھی موقف ہو، ہر دفعہ ایسی طرح کے موقف ہوتے ہیں، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ ہر الیکشن کے اندر کسی نہ طور پہ انوالومنٹ رہی ہے۔ 2013 کے الیکشن میں بھی جب نواز شریف اقتدار میں آئے تھے، جب 2018 میں عمران خان اقتدار میں آئے، یا 2024 کے الیکشن کے اندر، تو یہ فوج کا اپنا موقف ہے، لیکن بظاہر اس کے بہت سارے عناصر۔ اب جنرل فیض کے خلاف اگر کورٹ مارشل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمیں ایسا نظر آئے کہ آئندہ ادارے کی طرف سے اس قسم کا جو ہے وہ ایکشن، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں سیاست میں، گو کہ اس کا جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ وہ ایک پروفیشنل ادارہ ہے اور اس کا حکومت کے ساتھ ایک پروفیشنل لنک ہوتا ہے۔ جی محمد عادل صاحب، آپ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ہمارے ادارے کا ایک پروفیشنل تعلق ہی ہونا۔ فاروق فرائد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فاروق، ایک اسٹیٹمنٹ آپ سے شیئر کرتی ہوں، پھر جواب دیجیے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ کہنا تھا کہ فوجی قانون کے مطابق کوئی بھی شخص کسی بھی فرد کو یا افراد کو جو آرمی ایکٹ کے تابع ہوں، ان کو اپنی ذاتی یا سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرے اور اس کے
ثبوت و شواہد موجود ہو تو قانون اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے. یہ ایک سوال کے جواب نے کہا تھا کہ کیا عمران خان کا ٹرائل ہو سکتا ہے نہیں, اور عمران خان یہ کہہ چکے ہیں, انہوں نے درخواست بھی دی کہ ان کو ملٹری ٹرائل کی طرف نہ بھیجا جائے, لیکن ہاؤ ڈو یو ریڈ دیٹ؟ اچھا یہ تو اس کی اگر آپ ہم سرخی دیکھیں نا صرف, تو وہ یہ ہے کہ فیض حمید کیس میں جو بھی ملوث ہوگا, چاہے وہ کسی بھی عہدے پہ رہا ہو, تو وہ ہم اس کو بالکل ہم کریں گے کارروائی. تو اب یہ سیدھی ایک بات ہے کہ اس کے اوپر تو کوئی ڈھکے چھپے الفاظ میں کوئی میسیج نہیں ہے, بالکل کلیئر میسیج ہے کہ جو سوال بھی یہیں سے میرا خیال آغاز اس کا ہوا تھا کہ سوال میں ہی عمران خان کا نام تھا, اور اس کے جواب میں بھی بڑی واضح ہے. اور یہی خدشہ جو ہے, اگر آپ وزیر قانون پنجاب ہوں یا فیڈرل ہوں, ان سے بھی یہ سوالات بار بار کیے جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے جو چہم گوئیاں ہو رہی ہیں, جو بات ہو رہی ہے, بات اسی طرف جا رہی ہے کہ یہ کوئی دیوار پہ لکھا نظر آ رہی ہیں چیزیں, کوئی حالات اس کو بدل دیں تو ایک علیحدہ بات ہے, اور آج کی یہ اسٹریٹ فارورڈ ایک جواب کے بعد شاید ہی کوئی ہو جو اس بات کو سمجھ نہ پا رہا ہو. تو معاملات اسی طرف جا رہے ہیں. پھر دوسرا یہ کہ میں اسٹیٹمنٹس میں نے بھی انہی کی طرح سنی ہے, دیکھی ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی سیاسی پارٹی کے طرفدار نہیں ہیں, اور اس کو پھر دیکھنا ہوگا کہ جب آگے جو سٹیپ ہو رہے ہوں گے, جہاں جہاں پہ کوئی ضمنی الیکشن آئے گا, جہاں جہاں پہ کوئی اراکین کی ضرورت پڑ رہی ہوگی, وہاں پر حزب اختلاف اور حکومت کے جو اراکین ہیں ان کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر اپنایا جاتا ہے, کیا ان کو کوئی ان نون کالز موصول ہوں گی آگے جا کے یا نہیں ہوں گی, جس کا وہ خدشے کا اظہار کیا جاتا ہے. کچھ دن پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ایک رکن تھے, وہ لاپتہ ہو گئے تھے, پھر بڑی مشکل سے وہ سامنے آئی چیزیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. اب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر اس کے خدا نخواستہ اس کے پیچھے, میں نہیں کہتا کوئی اسٹیبلشمنٹ ہوگی, لیکن اگر آپ کلیئرٹی نہیں لے کے آتے کسی چیز میں, تو جب بھی کوئی ان نون کوئی چیز ہوتی ہے جس کے پیچھے کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا ہوتا, نامعلوم ہوتی ہے, تو الٹیمیٹلی یہی سمجھا جاتا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی جگہ پہ انوالو ہے, یا اس کی خوشی ناراضگی سارے معاملے میں ہے. ٹھیک ہے سمینہ, میں آپ کی طرف آؤں گی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کی پریس کانفرنس کے بعد پھر عمران خان نے آج ہی کچھ صحافیوں سے گفتگو کی, ان کو یہ رپورٹ کیا گیا, انہوں نے کہا میں کسی ڈیل کا حصہ نہیں بنوں گا, نہیں کرنا ہی نہیں چاہتا ہوں, اور بھی کچھ انہوں نے بلنٹ سٹیٹمنٹس دی. تو اب عمران خان کی یہ پوزیشن ہے, اور آئی ایس پی آر کی طرف سے ہمیں فوج کی پوزیشن بھی پتہ چل گئی ہے. تو کیا پی ٹی آئی کو یہ نہیں چاہیے کہ اپنی وشفل اپروچ سے باہر نکل آئیں اور کوئی درمیانہ سیاسی راستہ اختیار کریں, کیونکہ فی الحال کوئی آپشن اور ہے نہیں, اور ضروری نہیں کہ وہ جو چاہ رہے ہوں چیزیں اس طرح ہی ہوں. تو پریکٹیکلی پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے جو ہو بھی؟ میرا خیال ہے اس وقت یہ سوچنے سے پہلے کہ پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے, یہ سوچنا چاہیے کہ باقی سسٹم کو کیا کرنا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو کیا کرنا ہے, حکومت کو کیا کرنا ہے. کیونکہ پاور جس کے پاس ہوتی ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے نا, شارٹس تو وہ کال کر رہا ہوتا ہے. وہ تو بندہ ایک جو جیل کی قید میں اس وقت ہے, وہ کیا ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کے پاس کیا اس وقت پاور ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ ہاں بھائی مجھے اب کیا کرنا ہے یا نہیں کرنا. ایک طرف آپ ملٹری کورٹس کی بات کر رہے ہیں, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں اور سزائیں سنائیں گے, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ان کو بالکل واپس نہیں آنے دینا, ان کا مینڈیٹ نہیں واپس کرنا, کیسز نہیں ہیئر ہونے دینے, یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں. اور پھر کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کیا کرے. پی ٹی آئی کر کیا رہی ہے, وہ تو ایون ایک جلسہ تک نہیں کر پا رہے, ان کی تو یہ حالت ہے اس وقت. جہاں تک یہ بات ہے ملٹری ٹرائلز کے حوالے سے, میں صرف ایک کامنٹ اس پہ شارٹ سا ضرور کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے ملٹری ٹرائلز مجھے نہیں لگتا ہے, ابھی جو آج بھی انہوں نے پریس کانفرنس میں بات کی, انہوں نے اس میں کوئی یہ کہا ہے کہ ہم کر رہے ہیں, اور یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نہیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے اس کو جان بوجھ کے تھوڑا مبہم سا رکھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کہیں بیچ میں کوئی سیکنڈ اوپینین ہے جس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے, اور میرا خیال یہ اچھی بات ہے, کیونکہ مجھے نہیں نظر آتا کہ بادی النظر میں ملٹری ٹرائل کا اسٹیبلشمنٹ کو یا ملک کو کوئی فائدہ ہونے جا رہا ہے. عمران خان تو آلریڈی اپنا نیریٹو پوری دنیا میں بتا چکے ہیں کہ جی میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے. تو اگر آپ ملٹری ٹرائل سے ہی ان کو ملٹری کورٹ سے ہی سزا سنوا دیں گے, تو پھر تو ان کی بات کو آپ خود صحیح ثابت کر دیں گے, اور ساری دنیا یہ کہے گی کہ واقعی جی ملٹری کورٹ سے ان کا ٹرائل بھی ہوا اور اس سزائیں بھی ہو گئی. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا, اس کا فائدہ کیا ہوگا, ایک اور عدم استحکام رہے گا ملک میں. اس کے علاوہ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو باقی آپ کو سارے دوست ممالک بھی کہتے پھر رہے ہیں کہ بھائی اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کریں اور پھر آپ کچھ اپنی معیشت کو سنبھالیں, تو کیا اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ تو میرا نہیں خیال ہے کسی حوالے سے بھی کوئی سوٹیبل آپشن ہے. اور میں یہ بھی ایزیوم کرتی ہوں کہ شاید اس طرف جایا بھی نہ جائے,